بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ناظرین، آج سے 24 سال قبل 28 مئی 1998 کو ہندوستان نے اٹامک دھماکے کیے، اور جس کے جواب میں پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں یوم تکبیر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے اور ایک بہت بڑا پریشر تھا پاکستان کے اوپر جب ہندوستان کی طرف سے دھماکے کیے گئے، اور اس وقت یہ تک کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ کو نہیں دھماکے کرنے چاہیے ورنہ ہم سینکشنز لگا دیں گے۔ لیکن اس وقت چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، تمام لوگوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کا توازن، جو طاقت کا توازن ہے اس خطے کے اندر، اس کو اور پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کا اس وقت مظاہرہ کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اور یہ دھماکے کیے گئے 28 مئی کو 1998 کو صبح کے وقت، اور 3 بج کے تقریباً کچھ 16 منٹ تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، جس وقت یہ بٹن پش کیا گیا اور یہ دھماکہ کیا گیا، اور پاکستان اس دن ایک ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا۔ آج کا دن یوم تکبیر پاکستان کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس میں ہر اس شخص کو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت ملٹری لیڈرشپ، تمام جتنے ہمارے سائنسدان تھے، ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اٹامک انرجی کے اندر کام کیا، وہ تمام لوگوں کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے، اور وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آف دیم جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ ناظرین، کل رات کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا، کوئی 18 منٹ کا ان کا خطاب تھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اندر جو پرائسز ہیں، ہم نے وہ 10 کلو آٹے کی پرائس 400 روپیہ کر دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا 1,40,00,000 گھرانوں کو 2,000 روپے کا ہم لوگوں نے پیکج دیا ہے، جس سے 28 ارب کا ریلیف پیکج بتایا گیا، اور یہ گھرانوں 8.5 کروڑ افراد بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ چل رہا ہے، جب پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر بھی اس چیز کو لے کر چلا گیا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تقریباً آپ کی آدھی آبادی کو آپ نے اس پیسے کے اوپر لگا دیا ہے۔ ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں اپرچونٹیز دیتے، ان کو کیوں نہیں کام کرنے کی کوئی ونڈوز آپشن اوپن کرتے؟ یہ 28 ارب جو اب اس پرسپیکٹو میں یا اس سائیڈ پر آپ لوگ کر کے ان کو دیں گے، اس کی بجائے اتنی ہی جاب اپرچونٹیز کریں کہ تمام لوگ ایک کسی کام پر لگے، انسٹیڈ کہ آپ ان کو چیریٹی کے اوپر لے جائیں۔ یہ میرا خیر اس پہ خیال ہے، جو کہ ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ اس پہ باقیوں کا کیا خیال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مراسلے کی بات کی، انہوں نے کہا جی مراسلہ کی سازش من گھڑت ہے۔ سو وہ بیانیہ، وہ نیریٹو جو عمران خان صاحب رائٹ فرام ڈے ون لے کر چل رہے ہیں، ایک مراسلہ امریکہ کی کس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے اس رجیم کو چینج کیا، اس کو نگیٹ کیا، اور جو باڈی لینگویج تھی شہباز شریف صاحب کی، وہ اپیرنٹلی ایسی لگ رہی تھی کہ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر، اور اگست 2023 کے اندر ہی الیکشن ہوں گے۔ پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل پر پتھر رکھ کر ہم نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی، 30 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے، پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور لائٹ ڈیزل، اس پہ بھی بات کریں گے۔ along with it الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر بل پاس ہو گیا، اور میرے خیال میں جتنی جلدی یہ بل پاس ہوئے، اور نیب میں ترمیمی بل وہ بھی پاس ہو گیا ہے، کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی آرڈیننسز نہیں آتے تھے پاکستان تحریک کی حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں، جتنی جلدی لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس دونوں نے کیا ہے۔ اور جسٹس مقبول باقر کا نام ہے جی فار چیئرمین نیب۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ I'm very grateful، مجھے جوائن کیا ہے سر رانا مقبول نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، بڑی لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے ان کے ساتھ ہی ہیں میرے شدانہ گلزار خان، ون آف دا ویری وائبرنٹ پارلیمنٹیرینز اینڈ ویری سین وائس آف پاکستان تحریک انصاف، اور ڈاؤن دا روڈ ہمیں احمد اویس جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ بھی جوائن کریں گے پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ران صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سر سب سے پہلے جو آج کے دن سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، یوم تکبیر، کیا کہیں گے آج کے دن کو لے کر؟ دیکھیں جی، یہ تاریخی دن ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب واجپئی حکومت نے وہ ڈیکلریشنز کی
تو ایک فکر اور تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. تو جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی ڈیٹونیشنز کر دی ہیں, جو سب سے زیادہ پریشر تھا وہ وزیر اعظم پاکستان پہ تھا. میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ کس طرح کلنٹن نے ان کے ساتھ گفتگو کی, جو مکسچر تھا بڑی شرافت کا اور دھمکی کا, کہ جی آپ بالکل نہ کریں, آپ یہ $5 بلین بھی ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ اس کو بند کریں ورنہ سینکشن بھی ہوں گی, اور لگی بھی سینکشن بعد میں. لیکن دی پرائم منسٹر اسٹوڈ ویری فرم. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, میں اپنی قوم کو اکاؤنٹیبل ہوں اور میری قوم یہ نہیں مانتی, اور ہم نے یہ کر رہے ہیں, انڈیا نے کی ہیں, انڈیا ہمارے اوپر ذاتیاں کرتا رہتا ہے. تو وہ جو ڈیٹونیشنز ہوئی ایکسپلوژن ہوئے, ہوا کہ زندگیاں مسلمانوں کی پاکستان میں بچ گئیں. اٹس اے لیول آف ڈیفینس امپریگنیبلٹی جو پہلے کبھی اچیو نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہندوستان ہمارے ساتھ اور زیادتیاں کرتا رہتا. اس لیے وہ براہ راست جو ہے فزیکل آن سلاٹ یا ملٹری آن سلاٹ نہیں کر سکتا, اسی وجہ سے کہ آپ ملیٹریلی انوینسیبل بن چکے ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے سبھی ساری ٹیم کی, لیڈ بائی میاں نواز شریف. بالکل دیٹ ول لیو ان ہسٹری, چاہے کوئی کچھ بھی کہے. تو بہرحال یہ بڑی مبارک کا دن ہے. اب رہا کہ یہی جو آپ اکنامک کرائسس کی بھی آپ نے بات کی ہے, راز صاحب میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. راز صاحب پہلے میں 1 منٹ یوم تکبیر کے اوپر ایک دفعہ شندانہ کا بھی ویو پوائنٹ لے لوں. شندانہ 24 سال پہلے 1998 کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, اور ہم لوگوں نے دیکھا پاکستان ایک اسلامک طاقت بن کے, ایک اٹامک طاقت بن کے پوری دنیا کے سامنے آیا. اگینسٹ آل آڈز پاکستان نے سب کچھ کیا. کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے مناسبت سے؟ آج کا دن بہت کیسے میں کہوں, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انگلش میں کہ وہ ایگنی بھی ہے, ایکسٹسی بھی ہے. ایکسٹسی یہ ہے, خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, خاص کر ہندوستان, اور وہ جو کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی حال میں یاسین ملک صاحب کا دیکھا. تو اگر اور آف کورس ہندوستان کے اندر جو مودی سرکار ہے, تو یہاں پہ بھی مودی سرکار آ گئی ہے معذرت کے ساتھ, لیکن انہوں نے تو آرڈنری مسلمان کا جو انڈین پاسپورٹ ہولڈر اس کا جینا حرام کر دیا ہے. تو جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ امن کی آشا ہوگی اور ہم دوستی کریں گے اور ہم تجارت کھیلیں گے ان کے ساتھ اور یاترا, ان کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کبھی کامیاب نہیں ہونا تھا. آپ کی ایک ہی انشورنس ہے اس ملک کی, اور وہ ہے آپ کے نیوکلیئر ویپنز. ٹھیک ہے, اور یہی یاد رکھیے کہ پورا کریڈٹ میں ایک آدمی دوں گی, چاہے میرے ان سے سیاسی مخالفت ہو, وہ ہیں بھٹو صاحب شہید. یہ پورا ان کا برین چائلڈ تھا, اور جب انہوں نے اس کو کنسیو کیا, ان کی بہت غلطیاں ہیں حکومتوں میں, بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے, 1000 چیزیں ان کے سر پہ ہیں, لیکن یہ جو نیوکلیئر ویپنز والی چیز ان کو پہلے سے سمجھ. جی شندانہ کی جی آواز کٹ ہوئی ہے. اب عبد القدیر خان, ڈاکٹر عبد القدیر خان جی, ہمارے نیشنل ہیرو, ہاؤ کین وی فرگیٹ دیٹ, بڑا ہی امپورٹنٹ رول, اور میرے خیال میں بالکل جس طرح شندانہ بھی کہہ رہی ہیں, اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا, لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا جو نام اور جو کردار ہے اس پورے سینیریو کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ناگزیر ہے اگر ان کا نام مینشن نہ کیا جائے. شندانہ کو جی اتنی دیر میں کریکٹ کرتی ہے. رانا صاحب, اچھا جی بلکہ ہو گئی کریکٹ. جی شندانہ کنٹینیو کیجئے گا. جی تو یہ میں بھٹو صاحب کو سارا کریڈٹ. اوکے کنیکٹ کر لیں جی, کر لیں, کوئی ایشو نہیں. رانا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. سر مجھے ذرا بتائیے گا, کل پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے, 18-20 منٹ کی وہ تقریر تھی. سر اس کے اندر انہوں نے ایک پیکیج کا اعلان کیا کہ جی میں نے پیکیج دیا ہے, تقریباً یہ 28 ارب روپے کا ریلیف پیکیج ہے. سر کیوں لوگوں کو پیسے آپ 2000 اور بانٹ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ ان کی ایسے ونڈوز کیوں نہیں اوپن کرتے کہ لوگ کمائیں اور گھر لے کر جائیں؟ سر 8-9 کروڑ پہ لوگوں کو آپ نے پیسوں پہ لگا دیا کہ ہر مہینے آ کے پیسے لے جاؤ. جی دیکھیں جی, یہ ایک ٹیمپریری اور ایمرجنسی اسسٹنس ہے, اور یہ رقم جو ہے یہ جو پہلے لوگ لے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, اس سے ایڈیشنل رقم ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسے کنسرن ہونے چاہیے کہ جاب اپرچونٹیز زیادہ سے زیادہ ہوں,
لیکن ہمارے پچھلے 4 سال جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، نہ ہم نے کوئی جاب نکالا، نہ ہم نے کوئی کنسٹرکشن کا کام کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس سیکٹر میں کیا کام ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ واقعی آپ کی بات درست ہے، فوکس ہونا چاہیے اور جاب اپرچونیٹیز کے لیے کنسرنز لگائے جانے چاہیے، فیکٹریز ہوں اور ایگریکلچر سیکٹر میں ہو اور تمام سیکٹرز میں اس کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنی کمائی اور انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنی روزی روٹی کے لیے. یہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اسسٹ کیا جائے، کیونکہ کیفیت زیادہ ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے اور یہ ٹیمپریری ہے. اور یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے اٹس ویل رجسٹرڈ. باقی میں پرائم منسٹر کی تقریر کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس پرائم منسٹر کا ڈکشن کیا تھا، کتنی سوبرائٹی تھی، کتنی سرینٹی تھی، کتنی سنجیدگی تھی اور کتنا وفاداری کی بات کی ہے، عزت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. کوئی کسی کو جو دشنام ترازی جو ہم سنتے آئے ہیں پچھلے 4 کی کس کس کے بارے میں باتیں کی، مستورات کے بارے میں باتیں کی، جو خلیج بڑھتی گئی نفرت کی، وہ اس نے نہیں کہا اور اس نے بڑے ہی اپنی میڈن سپیچ جو ہے بڑے سوبر انداز میں کی. اور بہرحال یہ ایک عزم کا اظہار بھی تھا اور ایک فرمنس کا اظہار بھی تھا، لیکن ڈکشن جو ہے اگرچہ بڑا اسٹرانگ تھا لیکن بہت ہی زیادہ پولائٹ تھا. اس لیے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایسے پوائنٹ آ گیا حالات سر، میں انہوں نے پوائنٹ آ گیا، اچھی گفتگو کی. بالکل ٹھیک ہے. شندانہ کی طرف چلتے ہیں جی. شندانہ کنیکٹ ہو گئی. شندانہ، کل پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی ہے اس کے اندر انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو مراسلے والی ہے یہ سازش من گھڑت تھی، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی جو اس کا 2 دفعہ انہوں نے جو اپنا پریس ریلیز کیا اس کے اندر بھی کہا ہے کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں، سو یہ سب کچھ بنایا گیا تھا. اگر تو یہ بنایا گیا تھا تو پھر وہ جو بیانیہ آپ لوگ عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں یہ تو بڑا پھر خطرناک بیانیہ ہے. اگر ویسٹ کے اندر انوالومنٹ نہیں تھی اور کچھ ایسا نہیں ہوا اور آپ لوگ واقعی جینونلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکلے ہیں تو. شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. مجھے کائنڈلی ذرا وقت دیجیے گا، میں اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی بتاؤں گی. دیکھیں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کو زبانی یاد کروائیں یا ان کو کنونس کریں. جو سچ ہے وہ ہمیشہ سچ رہے گا، اس کی تردید کرنے سے نہ کرنے سے. رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ کو یاد ہے جب اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے آئے، جب اللہ کا پیغام لے کے آئے، صرف رسول اللہ علیہ السلام، حضرت محمد کی میں بات نہیں کر رہے، اگر حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ، جو بھی لوگ خیر کا اور سچائی کا پیغام لے کے آتے تھے ان کو یا شر پسند کہا جاتا تھا، یا وہ کہتے تھے کہ یہ اپ سٹارٹس ہیں، یہ تو بے تعلیم ہیں، یہ تو ان کا کوئی پیچھے خاندان نہیں ہے، ان کا تو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس لوگوں کو لگانا ہوتا پھر تو کبھی اسلام نہ آتا. اب یہ مشابہت ذرا سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ذرا فرنٹ پہ آتے ہیں. آج میرے پاس 2 ڈفرنٹ لیکڈ ہوئی ویڈیوز آئی جو میں آپ کو بھیجوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو مناسب لگے آپ ان کو اپنے چینل سے کسی نہ کسی دن اس کے شارٹس چلوا دیجیے گا. میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کنسپریسی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کی جو دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی جو منٹس ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے جو پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی جس میں بلیٹنٹ فورن انٹرفیرنس، بیرونی مداخلت کا ذکر ہے، وہ سچ ہے اور ہم اس کو ری افرم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب امریکن ایمبیسڈر کو بلایا گیا اور اس کو ڈیمانڈ دی گیا سخت سے سخت الفاظ میں تو وہ بھی سچ تھا. ٹھیک. تیسرا، میری کچھ دنوں پہلے کچھ ویٹرن سے ملاقات ہوئی اور مجھے بہت مزے کی بات بتائی، وہ بھی ادھر کے ہیں چکوال ایریا کے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ ملک آپ کو کارٹونز کا لگتا ہے، جب ملک کے تمام اونچے سے اونچے ادارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مداخلت تھی، مداخلت ہے، اور اسد مجید نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور ہم آپ کو دماغ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں اپنے گندے ہاتھ مت ڈالیں، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہی کجا رو افزا اور کجا جامی شیرین شزا فضا، یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اتنی
बेवकूफ कौम या तो किसी को हम बेवकूफ लगते हैं. एक किताब भी है डम्बिंग डाउन अमेरिका, एक प्रोफेसर ने लिखी है कि अमेरिका को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती थी. माजरत के साथ हम वो कौम नहीं है, ना बेवकूफ बनने वाले हैं और ना बेवकूफों को मानने वाले हैं. जो शहबाज साहब कहते हैं उनकी अपनी मर्जी, उनका हक है वो जो कहें, ये जमहूरियत है, हम उनको रोकेंगे नहीं, हम अपना सच बोलेंगे और इंशाअल्लाह कौम के सामने सच आएगा. क्योंकि जिस जज के सामने ये साइफर गया है, हर जज इसको डरने से खोलता है, उसका डिक्लासिफाइड वर्जन भी खोलने से डरता है, ना अखबार में छापता है, ना बता. अवाम को तो बता देना ना, हम धरने करेंगे. मैं तो 1000 दफा कह चुकी हूँ, दिखा दें जो इन्वेस्टिगेशन हसास इदारों ने की जिसमें पता चला कि मुदाखलत तो है बट साजिश नहीं है, काइंडली वो इन्वेस्टिगेशन आप खान को दिखा दे, बात ही खत्म. पॉइंट आ गया. राना साहब सर मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है, ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, 6 दिनों बाद फिर वापस आऊंगा, आप लोग असेंबलियां डिसॉल्व करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ये सब कुछ उस एक मरासले के ऊपर चल रहा है जिसके ऊपर आज भी यही कहा जा रहा है कि जी वो मरासला बिल्कुल ठीक था, थ्रेट किया गया, ये रजीम चेंज किया गया, और यही बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसकी वजह से ये अभी पिछले 2-3 दिनों में जो क्योस पूरे मुल्क के अंदर आ, उसका आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं. सर इसको सेटल कौन करेगा? इसको सेटल आप, मैं, शंदाना टॉक शो पे तो नहीं करेंगे, कौन करेगा इसको सेटल? सर देखें जी, मैं छोटी सी बात करूं. शंदाना साहब है थी शगुफ्ता शुस्ता बातचीत करती हैं माशाल्लाह. इनके बारे में भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि शंदाना साहबा को अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया गया, और फिर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ. शंदाना साहबा ने इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन की. जो बातें होती हैं वो जैसे बगैर तस्दीक के भी हो जाती हैं. ये बात जो है ना जी कि इंटरफेरेंस है या कॉन्स्पिरेसी है या कोई थ्रेट है, इस बात के आगे कुछ सब्सिक्वेंटली प्रूफ होने चाहिए ना. ये कहते हैं कि जी उनको पैसे दे दिए. भाई आपके पास 1.5 महीना हुकूमत रही है, आपने बंदे क्यों नहीं अरेस्ट किए जिन्होंने पैसे लिए थे? आपने वो मनी क्यों नहीं रिकवर की जो उन्होंने दिए थे? आप सारे काम कर सकते थे. इतने बड़े बड़े केस डाल सकते थे, हीरोइन डाल सकते थे लोगों के ऊपर, लोगों को फर्शों पे लिटा सकते थे, अपने सारे फिक्टिशियस केसेस बना सकते थे. तो इतने बड़े इशू के ऊपर आपने ना किसी बंदे को अरेस्ट किया, ना किसी को रिकवरी की, ना किसी को चालान किया. ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के साथ तो काम नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव सब्सटेंशियल प्रूफ अबाउट दिस. बात ये थी कि डिस्कंटेंटमेंट का लेवल ये हो गया था इनके अपने एलाइज का, और जो एरोगेंस उनके साथ बरती गई और जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, दे वर फेड अप एंड दे फाइनली डिसाइडेड टू क्विट. और उन्होंने क्विट किया और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया. ये कोई छोटी बात है? ये कौन सा पैसेंजर जहां आया था जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया? ये हम सिर्फ कहानी बनाने को जितनी मर्जी डेवलप करते रहे. प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है. अब आपने कहा कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ अब भी हौसला करें. बहुत बड़े बड़े इशू जो हैं वो निगोशिएशन से पार्लियामेंट से तय हो जाते हैं. आए वापस असेंबली में, बैठे नेगोशिएशन टेबल पे, पार्लियामेंट टेबल पे, गुफ्तगू करें. आप अगर खुद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जज्बे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कभी हाथ ही किसी से नहीं मिलाया. आप इंसानों से हाथ तो मिलाते ना, को मोहब्बत का पैगाम. आप भी वो आज भी कह रहे थे कि मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नबी सल्लल्लाहु जिनकी ये बात कर रही थी, कोई नॉलेज ही नहीं है. ये भी एक बुरा कल्चर जो है अडॉप्ट हो गया है कि उस वक्त होता था दीन का. वो दीन कहाँ, नबी सल्लल्लाहु की तालीम कहाँ, और आप कहाँ? निस्बत खाकर में पाक हमें झुकना चाहिए और मॉडेस्टी से बात मेरी सुन लें. तो बगैर ये नेगोशिएशन टेबल पे आए, चाहे मीडिएटर्स आप किसी को मुकर्रर कर लें, किसी इंस्टीट्यूशन को कर लें, या 2-4 स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इसको भी रिजॉल्व करें, हिम्मत करें. आपको अब हुकूमत इस तरह तो मिलनी नहीं कि आप धक्के से ले लेंगे. आप बैठ जाएं और बैठ के नेगोशिएशन करके रसूलों के ऊपर मामले को रिजॉल्व कर दें. बिल्कुल हो जाएगा. बड़े बड़े रिजॉल्व हो जाते हैं. शंदाना बड़ी इसका हल बगैर नेगोशिएशन के कोई नहीं है. शंदाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है. एक तो राज साहब कह रहे हैं कि जी हौसला करें, उसके साथ वो कह रहे हैं आप लोग पार्लियामेंट में वापस आएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट के अंदर ही चीजों को रिजॉल्व होना है, ना कि सड़कों के ऊपर होना है. निगोशिएशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अभी जब खान साहब आए थे इस्लामाबाद तो ये इस माइंडसेट से आए थे, और हम सब के पास भी ये माइंडसेट था कि खान साहब वहां पर रुक जाएंगे. आज खान साहब ने कहा कि क्योंकि वहां पर सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड थी और मुझे बिल्कुल फील हो गया था कि यहां पर कोई खुदा न ख्वास्ता गोली ना चल जाए, लोगों के अंदर इतना एग्रेशन था, तो इसलिए मैं चला गया. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आप लोगों को बैठकर ही बात करनी पड़ेगी.
سڑک کے اوپر تو یہ بات نہیں ریزالو ہوگی. اور بالکل ٹھیک ہے, اگر کسی بھی سٹیک ہولڈر کو اندر ایز اے میڈیٹر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کریں, اس میں کون سی بری چیز ہے؟ شکریہ منصور صاحب. رانا صاحب نے, سینیٹر صاحب نے بہت سارے ایشوز ریز کیے, تو میں پوائنٹ بائی پوائنٹ پہلے ان کا جواب دوں گی, پھر آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گی نیگوسیشن والے پہ. پہلے کیونکہ اسلام سے بات سٹارٹ ہوئی تو معذرت کے ساتھ امپورٹنٹ حکومت کا مسئلہ یہ ہے, کوئی یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, ہم صرف رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں. تو اگر ان کو میرا اسلام کی بات کرنا برا لگتا ہے تو میں تو ہوں مسلمان, میں تو کروں گی, جن کو جو اچھا لگے وہ, یہ تو جمہوریت ہے, ہر انسان اپنا دین, قرآن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہر انسان جو دین پریکٹس کرنا چاہے کرے. اگر ان کو دین امریکہ پسند ہے تو یہ وہ اس کی باتیں کریں, میں تو نہیں روک سکتی کہ امریکن فاؤنڈنگ فادرز کی باتیں کر لیں, ان کی سٹوری سنا دیں, مجھے تو جو محدود سائلم ہے میں وہ ڈسکس کروں گی. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں نے خان صاحب کو کانٹرڈکٹ کیا. معذرت کے ساتھ سینیٹر صاحب, میں نے یہ ہر ٹی وی شو میں کہا ہے, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن آپ کے جو اسپیچ رائٹرز ہیں نا ماشاء اللہ, مریم اورنگزیب کی ٹیم, ان کو الف اور ڈنڈے میں فرق نہیں آتا سمجھ, تو وہ جو لکھ کے دیتے ہیں نا وہ ایسی کارٹونی کہانیاں ہوتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ ہم سیریس ٹاک شو کی جگہ کسی مذاق رات میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ بتایا کہ میرا منسٹر عاطف خان امریکن ایمبیسی گیا, اس کو امریکن سے اپروچ کیا, اور ہماری ایم این اے شاندانہ گلزار خان کو بھی اپروچ کیا گیا. انہوں نے دوسری ایمبیسی کا نام نہیں لیا, کیونکہ میں نے آج تک سوائے پرویز خٹک صاحب کے, اسد کیسر صاحب کے اور اسد عمر صاحب کے کسی کو ایمبیسی کا نام نہیں بتایا تھا, کیونکہ میرے جاننے والے تھے, ان سے ملتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ مجھ سے بلا کے یا جنرل فیض کی باتیں پوچھی گئی یا جنرل باجوہ کی باتیں پوچھی گئی. میرا وہ لیول نہیں ہے, نہ وہ میری تنخواہ ہے کہ مجھ سے یہ باتیں پوچھی جائیں. میں ابھی بھی قرآن پہ اور اپنے والد کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہوں, قسم کھا سکتی ہوں کہ میں نے ایک ایک لفظ سچا بولا ہے. میں آپ کو نون لیگ کے ان تمام لوگوں کے, پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کے, انگریزوں کے ان لوگوں کے 5 میرے پاس نام ہے, بتا سکتی ہوں کہ جس نے مجھے اپروچ کیا. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہماری غداری کی ہے عمران خان سے پی ٹی آئی میں ان کے نام, کتنا پیسہ لیا, کس موقع پہ لیا, کس کے تھرو وہ پیسہ آیا, کس بکسے میں آیا, میں آپ کو سب کچھ بتا سکتی ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو ان کی کوبرا ٹیم ہے نا, یہ طلال چودھری, مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ, ہم زہر نہیں پھینکیں گے. میرے پاس سچ ہے, اور جب موقع آئے گا جس حیا کے طریقے سے میں وہ سچ بولوں گی, زہر اگلتے ہیں نا, میں زہر نہیں اگلنا چاہتی, میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتی, مجھے بہت کچھ پتا ہے. منصور صاحب, انہی لاجز میں رہ رہی ہوں, اسی پارلیمنٹ میں 3.5 سال رہی ہوں, کون کیا کرتا رہا ہے. اچھا, الائز پہ آتے ہیں. سوائے ڈاکٹر زبیدہ کے, سوائے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے, غوث بخش مہر صاحب, سائرہ بانو, یہ وہ الائز ہیں جو میں سر خان تسلیم کرتی ہوں. خدا کے بعد کسی کو سجدہ ہو نہیں سکتا, ورنہ سجدہ ان کو میں کرتی, کیونکہ انہوں نے اپنی غیرت دکھائی پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. وہ بیٹھے ہوئے اسمبلی بات ہے کہ بیٹھے ہوئے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, جی بالکل شنانہ آ رہی ہے. جی, جو باقی الائز بھاگ کے چلے گئے وہ تو الائز کی نیچر ہے, وہ تو بھاگیں گے. وہ کتنا پیسہ دیکھ, تماشا دیکھ, انہیں تو اپنے آپ کو بندر بنا دیا. اور یہ تو قرآن میں ایک صورت ہے کہ ایک پوری قوم بندر بن گئی تھی, کیونکہ جب آپ انسانی اخلاقیات سے گر جاتے ہو تو معذرت کے ساتھ میں تو ان کی عزت نہیں کر سکتی. ہاں, سیاسی گیم کھیلنی ہے, نیگوشیشن گیم کھیلنی ہے, آج آپ کی ٹرن, کل میری ٹرن. سر, ہم نیو جنریشن ہے, اور اس وقت میں 50 کی ہونے والی ہوں, اور پاکستان میں 70% آبادی 30 سے کم کی ایج کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ غلامی برداشت کرنے کو تیار ہے, وہ جھوٹ ماننے کو تیار ہے؟ شہباز صاحب آئے اور ان کے بیٹے آ گئے, سن لے, ان کا سسر کو آپ نے فائنانس منسٹر بنا دیا جو لنڈن میں بیٹھا ہے, ان کی بیٹی بغیر کسی عہدے کے کبھی کاؤنسلر وہ نہیں رہی ہیں, اور وہ جا کے ٹی وی پہ بھاشن دیتی ہیں. خدا کا واسطہ سر, ذرا سچ کو پکڑیں. میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں سر, لیکن جس دن آپ جیسے لوگ بھی ایسے کرنے لگے, پاکستان گیا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب یہ جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے, پاکستان تحریک اپنی جگہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے بہت اسٹرانگلی اس کے اوپر کھڑے, اور وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے جو ہم نے بتایا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کا ویو پوائنٹ سنیں, جو کل شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, وہ اپنی جگہ بالکل کہ جی یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کو اب کریک ڈاؤن کون کرے گا؟ اس کو کریک ڈاؤن میڈیا نہیں کرے گا. اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا اپنے سٹیک ہولڈرز کو. لیکن جب ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ تو نیوٹرل ہے, لیکن اس نیوٹرالٹی کے اندر پاکستان کو کہیں نقصان نہ ہو جائے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی راج صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا سر, مجھے بتائیں کہ اب جو سچویشن ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ سچویشن تھی, تب ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اب بھی ہاتھ نہیں ملانا, اب بھی بات نہیں سننی. پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ بالکل ایک پوزیشن پر ہے, آپ لوگ ایک اپنی جگہ بالکل پوزیشن پر ہے. مراسلے جس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں وہ تھا نہیں, یا اس کا مقصد یہ نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے اسی کی وجہ سے آپ لوگ پاور کے اندر آئے ہیں. سر اس کو کون ڈیفیوز کرے گا, کون سیٹل کرے گا؟ کیونکہ اگر اب پھر 5 دنوں بعد, عمران خان صاحب نے 6 دنوں بعد کا کہا تھا جس میں سے 2 دن گزر گئے, اگر پھر آئیں گے تو پھر وہی پکڑ دکڑ, وہی مار کٹائی شروع ہو جائے گی. سر پھر کیا کریں گے آگے؟ قائد صاحب میں تھوڑا سا وضاحت کر لوں. شاہجہاں صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے اور کسی کی نیمِ راز ہیں. ان کے پاس وقت تھا, انہوں نے ایکشن نہیں لیا ان کے کہنے کے مطابق جنہوں نے پیسے لیے ہیں. تو آپ وائٹ پیپر چھاپ دیں نا, کس نے کتنے پیسے لیے ہیں, پتہ چل جائے گا. اس کے لیے کمیشن مقرر ہو جائے گا اور کمیشن اس کی انویسٹیگیشن کر دے گا. صرف حواس میں بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. کوئی بندہ اس طرح بلیو کر سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہی نہ ہو تو آپ کہتے جائیں. اب رہی بات نیگوشیشن, میرے بھی کنوکشن یہ ہے کہ جب تک اس میں نیگوشیشن نہیں ہوگی تب تک اس کے جو ہے کموشن اسی طرح, اور یہ جو ہے معاملہ ایگریویٹ ہو جائے گا. اور بات ہے بیلنس آف جو ہے طاقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ سوچ لیں, اس سے نقصان ہوتا ہے سسٹم کو بھی, پالیٹکس کو بھی اور ڈیموکریسی کو بھی. قائد صاحب میں آخر میں ایک بات آپ سے ضرور اپیل کروں گا, شاندانہ صاحبہ سے ضرور. میں بھی اسلام آباد میں ہوتا ہوں, یہ بھی اسی پارلیمنٹری لاجز میں رہتی ہیں, میں بھی وہیں رہتے ہیں. یہ اسلام آباد میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے اداس ہیں کہ خان صاحب چلے گئے پشاور. ان سے یہ گزارش کریں کہ واپس رونق لگ جائے, بنی گالا آ جائیں تو ہم رونق اچھی لگی رہتی ہے, وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا ران صاحب, مجھے ران صاحب جانے سے پہلے ایک اور چیز کا جواب دیتے جائیں. ران صاحب یہ آپ لوگوں نے نیب کو لے کر, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر, اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر بل پاس کیے ہیں. آپ کیوں نہیں چاہتے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو؟ آپ کیوں نہیں چاہتے اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ دیا جائے؟ نیب کو کیوں آپ تروڑ مڑوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق آپ نے بنا رہے ہیں؟ کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب لا پڑھ تو لینا, ووٹنگ کا حق ختم نہیں ہوا جو بیرون ملک پر, وہ لا تو پڑھے نا, اس میں لکھا ہوا نہیں ہے ختم ہوا. دوسری بات جو ووٹنگ مشین ایک ریڈنڈنٹ قسم کا سارے ملکوں میں جو ہے 95% میں یہ فیل ہو چکا ہے. اس لیے یہ امپوز کرنے سے کام نہیں چلے گا, اور الیکشن کمیشن بھی اس کو اپوز کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا حوصلہ کریں, ہمت کریں اور آئیں میدان میں اور محنت کریں. اور آپ کو انشاءاللہ العزیز جو محنت کرے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا جائے نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ران صاحب لیکن اب یہ جو نیب کو لے کر, چیئرمین نیب کو لے کر اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور راجہ ریاض ڈیسائیڈ کر لیں گے اور چیئرمین نیب بن جائے گا؟ جی سیریسلی نہیں تو اور کس کو لائیں پھر؟ جنہوں نے ہونا تھا وہ تو خود چلے گئے ہیں نا, وہ آ جائیں نا واپس. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آ جائیں پھر اپوزیشن, کیونکہ ان کے کافی ووٹ ہیں, اپوزیشن لیڈر وہی ہوگا ان کا, وہ آ جائیں, آ کے اپنا رول پلے کریں. اس طرح کیا فائدہ ہوگا بھاگنے سے؟ ابھی 1.5 مہینے بعد الیکشن ہو جائے گا پروونشل اسمبلی کا بھی, تو نئے آ جائیں گے ایم پی ایس. اس لیے مہربانی کریں, ریکنسیڈر کریں اپنی پالیسیز کو. ساری چیزیں غصے سے, ایگریشن سے, اینمٹی سے نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں تدبر سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, استعمال کریں, حوصلہ میں پوائنٹ آ گیا. جی شندانہ سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر, ویری گریٹفل. شندانہ آپ کی طرف میں آتا ہوں. اب جو کچھ رانا مقبول صاحب کہہ رہے ہیں یا جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے, ان کی سچویشن تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بائی آل مینز ہم لوگ تو اپنا ٹینیور پورا کریں گے. یہ ایف آئی آریں بھی درج ہو گئیں, جو ابھی ایک فیز پیچھے چلا تھا جس کے اندر آپ نے خود دیکھا, ہم نے خود دیکھا جس طرح پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا, رینجرز کو استعمال کیا گیا. کیا یہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے؟ 4 دنوں بعد یہ سب کچھ دوبارہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ یہ سب کچھ وٹنس کرے گا؟ شکریہ منصور صاحب.
میں خود اس رات محاذ پہ تھی. ہم نے 18 گھنٹہ پشاور سے ٹریول کیا. ہم صبح 6 بجے نکلے, میں رات 12 بجے پہنچی. خان صاحب کو کانوائے چھوڑ کے میں الگ آ گئی. میں ڈی چوک میں تھی کیونکہ اس وقت ایک MNA عظمہ ریاض صاحبہ, میری بہن, میرے گھر کے جتنا اسٹاف تھا, جتنے ہمارے گاؤں کے علاقے کی ٹیم آئی تھی, ہم سب ادھر تھے. تو جتنی پرانی ٹیئر گیس میں نے کھائی ہے ماشاءاللہ, جس طرح یہ امپورٹڈ بیکار بھی ہے نا اور سیکنڈ ہینڈ ہے, تو ٹیئر گیس بھی ان کی اپنی کی طرح تھی. تو اس سے تو جو جتنے لوگوں کو ریاکشن ہوا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں صاف صاف کہہ دیا کہ جو کاروان بچوں, خواتین, بوڑھوں, معذور کے ساتھ آتا ہے وہ دہشت گردی کرنے نہیں آتا. لیکن جن لوگوں نے بانسیں, پرانی ٹیئر گیس, پلاسٹک بلٹس اور لائیو شیلنگ کی, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ڈرتے کس چیز سے ہیں. بات صرف یہ ہے. دوسرا انہوں نے ایک عجیب سی بات کی, رانا صاحب مجھے لگتا ہے بہت ہی معصوم ہو گئے ہیں پالیٹکس میں آ کے, وہ بھول گئے وہ پولیس میں رہ چکے ہیں. چھانگا مانگا کس نے کیا تھا, کیسے کیا تھا؟ عمران خان کے پاس تو 3 بجٹ تھے, فیڈرل گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, پروونشل کا. ہم چاہتے تو ان منافع کو واپس خرید نہیں سکتے تھے, اور 25 انہوں نے ان سے لے لیے, ہم ان کو 50 دے دیتے, بات ختم. کسی کو کیا پتہ چل رہا تھا نمبر کی گیم؟ تو ہم نے ان سے بہت اچھی سیکھ لی بیورو اسٹیٹسٹکس میں, یہ اوپر کیسے نیچے کرتے ہیں نمبر, معذرت کے ساتھ. اور تیسری بات جو کیریکٹر خان کی پروف کرتی ہے, انہوں نے 3.5 سال خان کو کوسا اور بے شرمی سے اس اسمبلی میں بیٹھے رہے کہ سلیکٹڈ حکومت, سلیکٹڈ لوگ, سلیکٹڈ الیکشن. تو نہ بیٹھتے نا, ہم تو نہیں بیٹھیں گے, ہم نہیں مانتے اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کو, ایک سیکنڈ کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے 1.5 سال کرنا ہے تو کر لے, ہم تو ان کو نہیں روک سکتے. ہم تو صرف سپریم کورٹ کا انشاءاللہ جائیں گے. یہ جو کہہ رہے تھے نا اوورسیز ووٹرز کا, پتہ نہیں یہ کون سی کتاب پڑھ کے آئے تھے. اوورسیز ووٹرز پہ بھی ہم کیس کریں گے, EVM پہ بھی کریں گے. اور جو انہوں نے نیب کا اپنے لیے ماشاءاللہ آسان کر دیا ہے کہ 10 کروڑ سے کم کی چوری تو چوری نہیں ہے, چوری ایسے نہیں ہے, کرے اس کو خانوں چوری میں نہیں بھی لگوا سمجھتے دے یہ. نوٹس وہاں پہ. ہاں, لیکن شدانہ مجھے بتائیں, بیچارہ غلام نوکر ہوتا ہے وہ دیکھیں 10,000 چراتا ہے. سن لے منصور ایک سیکنڈ, آئی نو یو ہیو ٹو آسک انادر کوسچن, بٹ جو 10,000 کا بیچارہ اب چوری کرتا ہے تو اس کو بھی پھر آپ معافی دے دیں, پھر جیلیں کیوں بھری نہیں آپ نے؟ ٹھیک. لیکن شندانہ اب دیکھیں آج اب کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ, اور یہ میرا بھی بڑا اس پہ سٹرونگ ویو پوائنٹ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں ابھی آنا چاہیے تھا, لیکن خیر آپ لوگ آ گئے. آج چیئرمین نیب فائنلائز ہو گیا ہے, اور اس کے اندر اس کی جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں ہیں وہاں پر. جی دیکھیں, ہم انشاءاللہ جب بھی آئیں گے, سال بعد آئے, 6 مہینے بعد آئے, 3 مہینے بعد آئے, 5 سال بعد آئے, ہم نے واپس آنا ہے. یہ ایک جدوجہد نہیں ہے, یہ ایک انقلاب ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو جب تک زندگی ہے, جب تک سانس ہے. اب ہم پاکستان کو بچائیں گے. نہ خان نے ساری عمر زندہ رہنا, نہ میں نے, نہ آپ نے. یہ جدوجہد چلتی رہے گی. کر لیں انہوں نے جو چیٹنگ کرنی ہے, کر لیں. ان کے پہلے کون سی چیٹنگ سے کوئی روک سکا ہے؟ اور EVM کی بات اتنی دقیانوسی بات ہے. آپ اربوں روپے, اربوں ڈالرز ہر روز الیکٹرانک مشینز پہ بھیجتے ہیں. کوئی جہاز تو بھر بھر کے نہیں لاتا نا ڈالرز کے, اور ان کو الیکٹرانک ووٹ پہ خوف ہے. نیچرلی خرید نہیں سکتے نا پھر لوگوں کو, ان کا تو پرانا کام یہ ہے. اور جو اوورسیز ووٹرز کی شرم کی بات ہے منصور صاحب, آئی ڈونٹ ایون نو کس چہرے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے, یہ کہ آج تک انہوں نے 32 ارب ڈالر بھیجے ہیں پچھلے 21 سے 22 تک ہمارے دور میں پاکستان نے. اور آپ کو ٹوٹل جو ہمیں ملی تھی ورلڈ بینک سے IMF سے, وہ 6 ارب ڈالر کی تھی. اور یہ قدر ہے ان کی غلاموں کی. مسئلہ یہ ہے نا, گوری چمڑی سے ڈرتے ہیں, IMF سے ڈرتے ہیں, وہ 6 ارب ڈالر دیتے ہیں, اس کی جی بندروں کی طرح واہ واہ ہوتی ہے. اور جو اپنا پاکستانی, اچھا شدانہ مجھے ذرا 2 چیزیں بتائیں. شدانہ سمجھ آئی کہ خان غلام کیوں کہتا ہے, نوکر کیوں کہتا ہے. مجھے ذرا 2 چیزیں بتائیے گا. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اسمبلیاں ختم ہوں, نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, نمبر 2 اب یہ آپ کی یہ ساری چیزیں کون کرائے گا؟ ہو ول بی دا پرسن, انڈیویجول, انسٹیٹیوشن جو یہ سب کچھ کرے گا؟ آپ لوگ جو لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں یا آپ دھرنا دیں گے تو آپ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, تو شہباز شریف آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ وہ آپ کی یہ ڈیمانڈ مانے گا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب خود ڈوب رہے ہیں الحمدللہ اپنی کارستانیوں سے. جو مر کے ہم نے 22 ارب ڈالر جمع کیا تھا اپنے فارن ایکسچینج ریزروز میں, وہ 5 ہفتے میں کھا گئے. اچھا, جو ہم نے آپ کی ایکسپورٹس 32 ارب ڈالر پہ لے گئے تھے, جو پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. 6% اس سال GDP گروتھ ہے, نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ان کے پاس ہے. اگلے سال 8% ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں گے اس کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے. جو آپ کی انڈسٹریل گروتھ تھی, جو آپ کی SMEs کی گروتھ تھی, وہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی ہے. جو نوکریاں میں ہم نے 3.5 سال میں دی, ان لوگوں نے 5 سال میں وہ نہیں دی. ان لوگوں کا کباڑا ہو گیا ان کے اس وقت ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں. ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کو ایڈوائز دے رہے تھے, امریکہ نے آپ کو 1 روپیہ نہیں دینا ڈس آرمامنٹ کے بغیر. یہ میری آج بات لکھ لیں. آج ایک ایکس فوجی کہہ رہا تھا ٹویٹر پہ, میں آپ کو بھیجوا دیتی ویڈیو, کہ گیم پلان یہ تھا سری لنکا کی طرح کہ آپ ڈیفالٹ کریں, دیوالیہ ہوں, آپ ٹیشو پیپر خریدنے کے قابل نہ رہیں, پھر وہ آپ کو بیل آؤٹ کرے گی, ٹھیک ٹھاک پیسے دے گی. شرط یہ ہوگی
کہ 5, 10, 15 سال میں آپ ڈسارمامنٹ کریں. انڈیا کرے نا ڈسارمامنٹ, ہم کیوں کریں؟ یہ نیوکلیر ویپنز پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے سے بنا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی اس کو. اور خان صاحب نے پشاور کی جلسے میں بھی اس پہ ہنٹ کیا تھا کہ آپ نے نیوکلیر ویپنز کس کے ہاتھ میں دے دیں؟ غلاموں کے ہاتھ میں, بھکاریوں کے ہاتھ میں, جو کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز, جو کہتا ہے ہم وینٹیلیٹر پہ امریکہ کے. یہ آپ کو کوئی خوددار غیرت مند قوم لگتی ہے؟ آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہو جو انہوں نے بچوں پہ لاٹھی چارج کیا, عورتوں پہ کیا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہتی عورت, 10 غنڈوں نے ان کی گاڑی توڑی اور پھر ان کو کھینچ رہے تھے, زمین پہ بٹھایا ان کو. یاد رکھیں آپ پرانے پاکستان میں واپس آ گئے ہیں اور یہ پاکستان ان کو ہم دیں گے نہیں مٹھائی کی طرح, چھین گے واپس, اپنی آزادی لے کے رہیں گے. شندانہ گلزار, تھینک یو ویری مچ جی. سینٹر رانا مقبول نے ہمیں جوائن کیا تھا. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز, 2-3 روز قبل ایک وی لاگ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہمارے ایک اینکر پرسن ہی ہیں عمران خان صاحب, عمران ریاض خان. انہوں نے وی لاگ کیا اور انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جی پنڈی سے کہا گیا ہے آئی جی خیبر پختونخوا کو کہ جی آپ لوگوں نے یہ جو جلسہ آ رہا ہے, جو جلوس آ رہا ہے عمران خان صاحب کا, اس کو روکنا ہے اور کسی بھی صورت میں یہ جو جلوس ہے یہ آگے نہ آئے. اور اس کے بعد پتہ کیا گیا, یہ ایک بڑی خبر چلائی گئی اور آبویسلی پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت وائرل بھی ہوئی بات کہ جی یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک میسج آیا, ایک ویڈیو میسج آیا, آبویسلی اپروچ کیا گیا آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کو کہ جی ایسی کیا بات ہوئی ہے اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا. ایون ہماری بھی بات ہوئی, کیپٹل ٹی وی کی بات ہوئی, میری بھی بات ہوئی. میں نے بھی پوچھا, میں کہ سر مجھے بتائیے گا کس نے آپ کو فون کیا. اینڈ ہی کیٹیگوریکلی سیڈ کہ نہ مجھے پرائم منسٹر آفس سے کسی نے فون کیا ہے, نہ مجھے پنڈی کا مطلب ہے فوج, نہ مجھے فوج کی طرف سے کسی کی طرف سے فون آیا ہے, کسی بھی جگہ سے مجھے فون نہیں آیا. تو یہ سارا کچھ کیوں کریٹ کیا گیا؟ دیکھیں ہم سارے جرنلسٹ ہیں, ہم لوگ کی ایک رسپانسبلٹی ہے بیکاز آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ ہماری بات کا یقین کر رہے ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھ کے کسی بھی شخص کو لے کر کوئی بھی اس کے بارے میں کامنٹ کر دوں, کریکٹر اسیسینیشن کر دوں یا غلط اطلاعات دوں یہ کہہ کر کہ جی ہی از اے پارٹی ٹو اینی تھنگ, اور میں اس کو پروو نہیں کر سکتا, تو یہ ایک میرے خیال میں ڈس آنیسٹی ہوگی ٹورڈز مائی پروفیشن. جو عمران ریاض خان نے کامنٹ کیے, جو وی لاگ کیا ریگارڈنگ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری, دیٹ واز انکالڈ فار. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جسٹ فار دا سیک آف فیم یا کسی نے کہا اس کی بیس کے اوپر آپ نے اس طرح کا وی لاگ کیا. آپ نے سوری ٹو سے آپ نے پلیت کرنے کی کوشش کی ہے کے پی پولیس کو, آپ نے پلیت کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد کو, پنڈی کو, اور آپ نے اداروں کو انوالومنٹ ڈالنے کی کوشش کی. آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے آج ادارے سامنے آ رہے ہیں, ادارے چاہ رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تھینک یو ویری مچ واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.